چونکہ عید غدیر کا دن ہے، کچھ امام کی تعریف، کچھ امام کا عشق، کچھ ایسی بات کرنی چاہیے۔ ایک اردو کلام امام کی تعریف میں لکھا گیا، ناچیز کو حاصل ہوا۔ تھوڑی سی اردو مشکل ہے، پہلے ہم سمجھیں گے اس کو اور پھر آپ تمام کی اجازت سے ناچیز اس کو گانے کی کوشش کرے گی۔ اس کلام کو پڑھنے کا مقصد ہے اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ امام جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج عید غدیر کا دن ہے، آج امام کی امامت کا اعلان ہوا، آج امام کی امامت کا ظہورات کا اعلان ہوا ہسٹوریکلی۔ اسی بات کو لیتے ہوئے جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہم تمام اپنی اپنی جگہ پر آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں گے، خیال کی دنیا کو آباد کریں گے تاکہ خیالوں میں بھی ترقی ہو، ایسی ترقی ہو جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو۔ معافی کے ساتھ میں ایک لمحے کا وقفہ لوں گی۔ تو یہ کلام جو ہے وہ ہماری طرف سے آج ہم امام کو ایک نذرانہ عقیدت، ایک مہمانی پیش کرتے ہیں، جیسے امام کی آج تشریف آوری ہے۔ اے مظہر نور خدا، مولا جو ہے وہ خدا کے نور کا مظہر ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، مبارکباد، خوش آمدید۔ ہم آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں گے کہ امام کی تشریف آوری ہمارے دل میں ہو رہی ہے۔ اے آل پاک مصطفیٰ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ خورشید انوار ہدا، سلطان ملک انما۔ انما جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے 5 کی 55۔ تو جو ہے نور کا سورج ہے، تو ہدایت کا سلطان ہے، تو اے مرتضیٰ مصطفیٰ کا جانشین ہے۔ تشریف فرما جب ہوئے قرآن ناطق اس طرف، یعنی کہ جب مولا تشریف لائے، کون؟ قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن۔ ہمارا امام جو ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، تو ہم اپنے دلوں کے اندر سوچیں کہ تشریف فرما جب ہوئے قرآن ناطق اس طرف، یعنی میرے دل کی طرف۔ روح الامین کہنے لگا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ روح الامین جو ہے وہ ٹائٹل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو امیجن، ہم یہ ہمت سے سوچتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل بھی ہمارے اندر ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں اور جاگتے ہیں، اور جبرائیل کیا کہتا ہے، روح الامین کیا کہہ رہا ہے؟ اہلاً و سہلاً مرحبا، آؤ امام آؤ، ویلکم، خوش آمدید، مبارکباد، آؤ۔ پھر کیا کہتا ہے مومن؟ دیدار اقدس کے لیے ہم دیر سے تھے تشنہ لب۔ اب مولا آ کے بیٹھ گیا تو مولا کو اپنا حال سناتے ہیں کہ مولا تیرے دیدار کے لیے ہم بہت دیر سے پیاسے تھے۔ اے چشمہ آب بقا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آب بقا وہ پانی جو زندہ کر دیتا ہے، جو بقا کر دیتا ہے، یعنی کہ تو وہ چشمہ ہے جو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ الہی کا معجزہ، سلامتی کے گھر میں داخل ہونے کا معجزہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جب یار جانی آ گئے، جانیں ہوئی سب فرش راہ۔ میرا یار جانی، میرا مولا جب آ گیا تو میری جان جو ہے وہ زمین پہ لیٹ گئی، یعنی ہم مولا کے قدموں میں لیٹ گئے کہ مولا آ گیا ہے۔ نکلی دلوں سے صدا، ہمارے دل سے یہ آواز نکلی، آؤ مولا، خوش آمدید۔ سلطان عزت آ گیا، دریائے رحمت آ گیا۔ میرا مولا جو سلطان ہے اس کی عزت کتنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور رحمت کا دریا ہے، وہ آ گیا۔ باسط عنایت و سخا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی اس کی عنایت، اس کی سخاوت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، سخیوں کا سخی ہے میرا مولا، خوش آمدید۔ خورشید راحت آ گیا، اب ظلمت غم مٹ گئی۔ خورشید راحت یعنی وہ سورج جو میرے اندر شانتی، سکون، خمیاں، دیا، ٹھنڈک، جو بھی ہم بولے الفاظ، راحت میرے دل کو مل گئی۔ اب ظلمت غم ڈھل گئی،
یعنی میرے دل کے اندر جو ظلمت تھی، جو اندھیرا تھا، جو تکلیف تھی، جو بے قراری تھی، سب ختم ہو گیا مولا۔ اے دل کہا کر برملا، کہ اے دل تو بے دھڑک بول، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہ آؤ مولا، آؤ، ویلکم، خوش آمدید۔ کرتے ہیں سر خم ہو کے سب، تسلیم و تعظیم و ادب۔ سب لوگ دنیا میں آج ہم دیکھیں اپنے امام کو، سب سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ہم ایز اسماعیلی ہم بھی مولا کو سر تسلیم خم کر کے ہم بھی مولا کو عزت تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہوئے صلی اللہ، ہم صلوات پڑھتے ہیں امام کو، جب امام کی تشریف آوری ہوتی ہے ہم صلوات پڑھتے ہیں، خوشی سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ اے علم و حکمت کے چراغ، مولا جو ہے علم اور حکمت کا چراغ ہے، یعنی تمام علم اور حکمت جو وزڈم ہے، جو نالج ہے، وہ امام کے پاس ہے، وہی اس کا منبع ہے۔ اب آپ کی تشریف سے ہر دل منور ہو گیا۔ اگر ہمارے دل کے اندر امام کی تشریف آوری علم اور حکمت کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوگا؟ دل منور ہو گیا، دل روشن ہو گیا، نور سے بھرپور ہو گیا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، امید کے گنچے کھلے۔ اب میرے دل کے اندر بھی امید آئی، یا مولا میں بھی باطنی دیدار کر سکتی ہوں، میں بھی نورانی دیدار کر سکتی ہوں۔ یہ امید آئی میرے اندر، یہ خوشی آئی میرے اندر، یہ ہمت آئی میرے اندر۔ ارمان کے موتی ملے، میرے دل کے اندر یہ خواہشات آئی، یہ ارمان آئے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے ارمان کیا روحانیت کا، اس کے دیدار کا؟ دنیا کے ہم بولتے یہ خواہش وہ خواہش، دھول اور مٹی تھی وہ۔ حقیقی ارمان، حقیقی خواہش تو یہ ہے کہ میرا مولا میرے دل میں آئے۔ احسان ہے یہ آپ کا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی کہ اگر میرے دل میں یہ سمجھ آئے کہ مجھے یہ ارمان کرنا ہے، یہ خوشی سے مجھے یہ مانگنا ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے مولا کہ تو نے اس ناچیز پر احسان کیا ہے مولا۔ مسرور و نازان ہو گئے، بہت ہی خوبصورت شاعری اردو ہے۔ مسرور یعنی کہ ہم اتنی خوشی میں مست ہو گئے، شادان و خندان ہو گئے، بس خوشی خوشی ہے، بس بہت ہی خوشی ہے۔ یہ آپ کے اہل وفا، یعنی کہ ہم مولا کے وفادار ہیں۔ مولا کے ساتھ جب وفا کرتے ہیں، ہم نے جو مولا سے وعدے کیے ہیں اس کو جب پورا کرتے ہیں تب ہم وفادار بولے جاتے ہیں، کہ مولا کو بولتے ہیں مولا تن من دھن تیرا، کیا ہم نے حقیقی طور پہ اس کو تن من دھن دیا ہے؟ جب ہم حقیقی طور پہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو ہم اس کے وفادار کہلاتے ہیں، تو پھر دل خوش و خرم ہوتا ہے۔ جب آپ گویا ہو گئے، ظاہری طور پر جب امام آتے ہیں فرمان کرتے ہیں، لیکن روحانیت میں بھی یہ مقام ہے، کیونکہ ہمارے پیروں نے ہم کو سمجھایا ہے کہ جب ہم روحانیت میں امام کو دعوت دیتے ہیں، جب امام ہمارے اندر آتا ہے تو آپ گویا ہو گئے، یعنی امام ہم سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ گویا ہو گئے، موتی بکھر جانے لگے، تو امام نے فرمایا نا کہ جب ہم فرمان کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ہیرے موتی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ جب آپ گویا ہوئے، موتی بکھر جانے لگے، اے گنجے اسرار خدا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی تو خدا کے رازوں کا خزانہ ہے، خوش آمدید۔ یہ کیا کرشمہ ہو گیا؟ اب جب مولا میرے دل کے اندر آ گیا تو پتہ ہی کیا ہو گیا؟ سوال ہو گیا کہ یہ کیا کرشمہ ہو گیا؟ مٹی سے سونا بن گیا؟ ہم تو مٹی ہیں مولا، اس کی جب تشریف آوری ہوگی تو ہم بھی سونا بن جائیں گے۔ یہ کیمیائے عشق تھا۔ یہ کیوں ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہوا؟ ہم کو ہمارے مولا سے حقیقی عشق ہوا، عشق کی جو دوائی ہم نے لی، عشق سے جو ہم نے اپنی صفائی کی، اپنی روحانی بیماریوں کو نکالا، عبادت کی، علم کو حاصل کیا، تو کیا ہوا؟ خوش آمدید مولا، مٹی سونا بن گئی، ایک دل نیا سا مل گیا۔ ہم اس دل کو جانتے ہیں جس میں دل میں پریشانی، بے چینی، پریشانی اور گھبراہٹ ہے، لیکن یہ والا دل جو ہے عجیب و غریب ہے،
ایک دل نیا سا مل گیا، ایک جان نئی سی آ گئی. یہ عشق کا کمال ہے. اب ہم میں اے نور خدا، کہ میرے اندر مولا ایک نیا دل آ گیا ہے، ایک نیا جان آ گئی ہے مولا میرے اندر. سب اہل دل مخمور ہیں، یعنی جو بھی ایسے دوست ہیں جو دل میں امام کی محبت لیے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں ایک نشہ آ گیا، ایک مستی آ گئی اس وصل نورانی سے. اب یعنی کہ جب اس کا دیدار پایا، وصل پایا، مر کے نہیں، زندگی میں جب وصل پایا تو ایک مستی چھا گئی، دل کے اندر خوشی آ گئی. اے رہبر صدق و صفا، وہ میرا رہنما، میرا رہبر ہے، سچائی اور پاکیزہ ہے، پاکائی سے بھرپور ہے. تو یہ ہم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ اگر ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے تو وہ پاکیزہ کا پاکیزہ ہے. جب اتنی پاکائی آئے گی پھر اس کی پاکیزگی کو ہم سمجھ پائیں گے، دیکھ پائیں گے اور تعریف کر پائیں گے. ایسا دل کیا بولتا ہے؟ یہ دل ہے یا گلشن ہے؟ اب یہ وہی دل ہے. تھوڑی دیر پہلے یہ دل تھا جس میں گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، اب یہ وہی دل ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دل ہے کہ یہ گلشن ہے. گلشن کس کو بولتے ہیں؟ گارڈن کو بولتے ہیں. کہ اس میں فلاورز ہیں اتنے سارے، یہ کون سا دل ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے چینج آ گیا؟ یہ دل ہے یا گلشن ہے؟ اتنی خوشی، ایسی خوشی. اے جان روحی فدا، میری جان کی جان ہے تو مولا، میری روح تجھ پہ قربان ہو. پھر میری خوشی کا یہ سما، بیدار ہوں یا خواب میں. یعنی میری خوشی کا ایسا حال ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں جاگ رہی ہوں کہ سو رہی ہوں، بس میں تو خوش ہوں. مولا کا فرمان یاد ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ روحانی مستی میں ہوتا ہے، جاگ رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے کہ اس کا دل خوشی سے بھرپور ہے. میری خوشی کا یہ سما، بیدار ہوں یا خواب میں، کوئی فرق نہیں رہا میرے لیے اب. یا یہ کہ میں بے خود ہوا، اس کے عشق میں بے خود ہوا. مستی ہے یا پستی ہے، یہ ہستی ہے یا کیف فنا. یعنی کہ یہ مستی ہے کہ پستی. پستی کس کی ہو گئی ہے؟ اس نفس امارہ کی جس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. اس نفس امارہ وہ ختم ہو گیا، قتل ہو گیا. کیوں؟ میرا مولا میرے پاس ہے. میں نے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیا کہ مستی ہے تو اس کی تو پستی ہو گئی بھائی. پھر یہ ہستی ہے یا کیف فنا. اب جو میری ہستی تھی، یہ ہستی میری جان باقی ہے کہ وہ فنا ہو چکی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ریممبر کہ جب زندگی میں اصل میں واصل ہوتے ہیں، مرنا نہیں ہے، تو کتنا عجیب و غریب وہ مقام ہوگا. کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم زندوں میں نہیں ہیں، ہم تو فنا ہیں امام کے ساتھ. کیا خوشی ہوگی اس بات کی. یہ عرض ہے یا ہے سما، یعنی کہ اب یہ زمین ہے کہ یہ آسمان ہے، وہ فرق ہی ختم ہو گیا. یہ وصل جانان کی شراب. جب یہ دنیاوی زبان نا، ہم دنیا کی زبان استعمال کرتے ہیں اپنے عشق کو بیان کرنے کے لیے. یہ وصل جانان کی شراب، یعنی جب اپنے صنم میں، اپنے جانم میں جب ہم ایک ہو گئے اور اس کی مستی جو چھائی ہم میں، کس طرح سے؟ فکر و نظر کا انقلاب. یعنی جب ہمارے علم اور عقل سے جو ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے، جو ہمارے سمجھنے کا طریقہ ہے، جب اس میں انقلاب آیا علم کے ذریعے سے، تو کیا ہوا؟ ہم کو وصل جانان کی شراب مل گئی. پھر یہ درد الفت کی دوا، اہلاً و سہلاً مرحبا. علم سے ہم کو سمجھ آتا ہے کہ کیسے عشق کرنا. جب عشق ہوتا ہے امام سے، اور جب ہم ایسی گریازاری کرتے ہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، علم کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے ہمارے درد دل کو جو ہے بہت ٹھنڈک ملتی ہے، کیونکہ ہم مولا کے عاشق ہیں. یہ محفل بزم لکا، یہ منظر نور و ضیا. کہ اگر ہم مولا کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، گا رہے ہوں، تو کیسی محفل ہوگی یہ، کیسی محفل ہوگی جس میں نور کا منظر ہوگا. یہ جام عشق کے جاں فضا، کہ جب یہ عشق کا جام یعنی مولا کے نام کا ذکر لے کے جب ہم مستی میں ذکر کریں گے تو کیسا یہ جام پی رہے ہیں ہم عشق کا. ہماری جان جو ہے، ہماری روح جو ہے وہ فلرش ہوگی، اسٹرانگ ہوگی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ویک تھی. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے
کہ یہ جام عشق جاں فضا، یعنی کہ یہ ایسا عشق کا جام جب پیا تو میری جان جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ ترقی آئی، اسٹرینتھ آئی. دیدار کی گفتار کی یہ لذتیں یہ راحتیں، میرے مولا کا میں نے دیدار کیا، میرے مولا سے میں نے بات چیت کی، اس کا جو مزہ تھا، اس کی جو خوشی تھی، اس کی جو لذت تھی، سب آپ ہی کے ہیں عطا. یہ میرے مولا ہی کی مہربانی ہے. ہماری قابلیت ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں، سوچیں یا چاہیں، ارمان کریں ایسی باتوں کا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہمارے مولا ہی کی مہربانی ہے، اسی کا علم ہے جو ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے. مقصود رب العالمین محبوب شاہ مرسلین. رب العالمین جو ہے خدا جو اور محبوب شاہ مرسلین، یعنی خدا کا جو مقصد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب تھا، کون تھا؟ مولا علی. اے ہادی راہ ہدا، یعنی تو ہی وہ ہادی ہے جو خدا کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، تو ہی ہمارا ہادی ہے. ویلکم مولا، خوش آمدید، آئیں مولا. اے سرور روئے زمین، تو زمین کا بادشاہ ہے. اے بادشاہ ملک دین، تو دین کا بادشاہ ہے. اے دل نشین و دل ربا، یہ دین دنیا کا بادشاہ میرے دل کے اندر آ گیا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو دل نشین ہو گیا ہے اس دل ربا کو دیکھ کے. حبل خدائی آپ ہیں، خدا کی رسی آپ ہیں. اے مقتدائے مومنان، مومنین کا مقصد جو ہے وہ آپ ہیں. اے شہ سوار لافتہ، کون ہے جو لافتہ شہ سوار، گھوڑے پہ سوار ہونے والا کون ہے؟ وہ مولا علی ہے. اے پیکر حسن و جمال، اے صورت وصف کمال. یعنی کہ اگر روحانیت میں ہم اگر مولا کو دیکھیں، ہم ظاہری میں مولا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت عجیب و غریب ہوتی ہے. اگر باطن میں اور نورانیت میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا حسن کیا ہوگا، اس کا کمال کیا ہوگا، ہم اس کی تعریف نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے. آئینہ ازدنما، یعنی کہ میرا مولا جو ہے وہ ایسا آئینہ ہے، ایسا مرر ہے جس میں خدا کی جھلک نظر آتی ہے، اس نور کی جھلک نظر آتی ہے. اے وارث دین، اے والی ملک وسیع، تو دین کا وارث ہے، تو اس کا وسیع ہے. اے صاحب حوض و ولولہ، ہم نے جو آج ہی آرٹیکل میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت اور میری کتاب دونوں قیامت کے روز حوض کوثر پہ ہوں گے. تو اسی مولا کی بات ہو رہی ہے کہ تو ہی اس حوض کوثر کا بادشاہ ہے. تو کون ہوتا ہے نصیر جو شاہ کی مدحت کرے، چپ ہو کے سن ذرا اہلن و سہلن مرحبا. تو شاعر کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے تعریف کرے تیرے مولا کی، چپ ہو جا اور سب کی سن. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے کلام، اس کو ناچیز کوشش کرے گی اپنی آواز میں گانے کی. آپ کی دعائیں ساتھ ہیں. ہم تمام آنکھیں بند کر کے اب یہ تصور میں لائیں گے، اب اس کے معنی ہم کو سمجھ میں آ گئے ہیں. یہ موقع ہمارے لیے گریہ زاری کا ہے، اپنے اندر اپنے دل کو اتنا پاک کرنا ہے کہ مولا کی تشریف آوری ہو، اور ان جذبات کو اپنے اندر لانا ہے اور مولا کو اپنے دل میں براجمان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولا، یہ ہماری مہمانی آج عید غدیر کے دن مولا تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں. مولا ہم تمام بہنوں کے دل مولا پاک ہیں، ایک ہیں اس وقت مولا. ہمارے دل کے اندر کوئی برائی، کوئی کسی کی بری بات نہیں ہے، کوئی اور سوچ نہیں، صرف تو ہی تو ہے مولا. تیرا عشق آج ہسٹوریکلی اتنا بڑا دن ہے مولا. اس دن کو لیتے ہوئے مولا تو ہماری اس مہمانی کو قبول کرنا مولا، اور ہمارے دلوں میں آنا مولا، ہمارے دلوں میں آنا مولا. اے مظہر نور خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. اے آل پاک مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا. خورشید انوار ہدا سلطان ملک انما، اے
جانشین مرتضی اہلاً و سہلاً مرحبا. تشریف فرما جب ہوئے قرآن ناطق اس طرف، روح الامین کہنے لگا اہلاً و سہلاً مرحبا. دیدار اقدس کے لیے ہم دیر سے تھے تشنہ لب، اے چشمہ آب بقا اہلاً و سہلاً مرحبا. جب یار جانی آ گئے جانے ہوئی سب فرش راہ، نکلی دلوں سے یہ صدا اہلاً و سہلاً مرحبا. سلطان عزت آ گیا، دریائے رحمت آ گیا، باسط عنایت و سخا اہلاً و سہلاً مرحبا. کرتے ہیں سرخم ہو کے سب تسلیم و تعظیم و ادب، پڑھتے ہوئے صلی اللہ اہلاً و سہلاً مرحبا. اے علم و حکمت کے چراغ اب آپ کی تشریف سے ہر دل منور ہو گیا اہلاً و سہلاً مرحبا. امید کے گنچے کھلے، ارمان کے موتی ملے، احسان ہے یہ آپ کا اہلاً و سہلاً مرحبا. مسرور و نازان ہو گئے، شادان و خندان ہو گئے، یہ آپ کے اہل وفا اہلاً و سہلاً مرحبا. جب آپ گویا ہو گئے موتی بکھر جانے لگے، اے گنج اسرار خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ کیا کرشمہ ہو گیا، مٹی سے سونا بن گیا، یہ کیمیائے عشق تھا اہلاً و سہلاً مرحبا. ایک دل نیا سا مل گیا، ایک جان نئی سی آ گئی، اب ہم میں اے نور خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. سب اہل دل مخمور ہیں اس وصل نورانی سے اب، اے رہبر صدق و صفا اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ دل ہے یا گلشن ہے یہ، اتنی خوشی ایسی خوشی، اے جان جان روحی فدا اہلاً و سہلاً مرحبا. میری خوشی کا یہ سما بیدار ہوں یا خواب میں، یا یہ کہ میں بے خود ہوا اہلاً و سہلاً مرحبا. مستی ہے یا پستی ہے یہ، ہستی ہے یا کیف فنا،
یہ عرض ہے یا ہے سما، اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ وصل جانان کی شراب، فکر و نظر کا انقلاب، یہ درد الفت کی دوا، اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ محفل بزم لقا، یہ منظر نور و ضیا، یہ جام عشق جاں فضا، اہلاً و سہلاً مرحبا. دیدار کی گفتار کی یہ لذتیں یہ راحتیں، سب آپ ہی کی ہے عطا، اہلاً و سہلاً مرحبا. مقصود رب العالمین، محبوب شاہ مرسلین، اے ہادی راہ ہدا، اہلاً و سہلاً مرحبا. اے سرور روئے زمین، اے بادشاہ ملک دین، اے دل نشین و دل ربا، اہلاً و سہلاً مرحبا. اے سرور روئے زمین، اے بادشاہ ملک دین، اے دل نشین و دل ربا، اہلاً و سہلاً مرحبا. حبل خدائی آپ ہیں، اے مقتدائے مومنان، اے شہسوار لافتہ، اہلاً و سہلاً مرحبا. اے پیکر حسن و جمال، اے صورت وصف کمال، آئینہ نما، اہلاً و سہلاً مرحبا. اے وارث دین نبی، اے والی ملک وسیع، اے صاحب حوض و ولا، اہلاً و سہلاً مرحبا. تو کون ہوتا ہے نصیر، جو شاہ کی مدحت کرے، چپ ہو کے سن سب کی ذرا، اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ کیا کرشمہ ہو گیا، مٹی سے سونا بن گیا، یہ کیمیائے عشق تھا، اہلاً و سہلاً مرحبا. اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا. یا مولا تجھے دعوت دیتے ہیں مولا اپنے دل میں آنے کی. مولا یا مولا جانتے ہیں ہمارا دل ابھی اتنا صاف نہیں ہوا ہے مولا، بہت بیماریاں ہیں مولا، ذکر کی کمی ہے، عبادت میں سستی ہے، علم میں بہت پیچھے ہیں مولا، بہت ساری کمزوریاں ہیں مولا، بہت ساری کمزوریاں ہیں مولا. یا مولا تو رحمان، تو مشکل کشا ہے مولا، تو کرم کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے مولا. یا مولا جب ایسے الفاظ سنتے ہیں عشق کے مولا، ہمارے دل میں بھی ارمان اٹھتے ہیں مولا، ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے، محسوس کرنی ہے مولا، ہمیں بھی تجھ میں فنا ہونا ہے مولا، ایسی عشق کی باتیں کرنی ہے مولا، ایسے عشق کو پانا ہے مولا. یا مولا مہربان، یہ خواہشات ہیں ہم کمزوروں کی مولا، ہم بہت کمزور ہیں مولا. یا مولا لیکن تیری
عاشق بننا چاہتے ہیں مولا، وفادار بننا چاہتے ہیں مولا، فرمان بردار بننا چاہتے ہیں مولا، علم و عمل ذکر و عبادت سے ترقی کرنا چاہتے ہیں مولا۔ یا مولا آج عید کا دن ہے مولا، تیرا دربار لگا ہے مولا، یہ بادشاہ ہے دین اور دنیا مولا، ہم مٹی ہیں مولا۔ یا مولا لیکن تیرے نور کی، تیرے نظر کی ایک میٹھی نظر، ایک نظر پڑ جائے مولا، ایک لمحے کے لیے مولا، ہم بھی سونا بن جائیں گے مولا۔ ہم بھی سونا بن جائیں گے مولا۔ یا مولا، یا مولا مہربان، آج کے اس بڑے دن کی حرمت سے مولا تجھ سے مانگتے ہیں مولا، اہلاً و سہلاً مرحبا مولا، خوش آمدید مولا، مبارکباد مولا، آنا ہمارے دل میں۔ آج جب ہم ذکر میں بیٹھیں ہمارے خیال میں آنا مولا، ہمارے خواب میں آنا جب ہم سوئیں مولا، عبادت میں بیٹھیں تو مولا عبادت میں آنا مولا، آنا مولا، کچھ ہمیں بھی تو دیدار دینا مولا، اس عشق کی لذتیں ہمیں بھی پانی ہے مولا۔ کچھ دیر ذکر کرتے ہیں۔ الحی 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 الحی، ناچیز کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ جہاں بھی ہیں ذکر کریں میرے ساتھ۔ الحی 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 الحی۔ یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتکالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، علی اللہم لک سجودی و طاعتی، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ۔ اپنی تمام کمی کوتاہی کے لیے آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے آج عید منائی۔ تھینک یو۔ یا علی مدد، یا علی مدد، شکر الحمدللہ، یا علی مدد۔